الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الخلق وأفضل الهداة إلى صراط الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة منا بشيخ عبد الأحد الأزهري إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: قول الله عز وجل جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الإمام البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج ہم اور آپ شہر مالیگاؤں کے اس عظیم دانشکدہ میں جمع ہیں۔ وہ مشہور و معروف دینی درسگاہ جس نے مدتوں سے بنات حوا کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، ایک ایسا مدرسہ جس نے علم و عمل کی راہ میں اپنے چراغ جلائے، ایک پودے سے تناور درخت تک کا سفر طے کیا، اور آج وہ خواتین اسلام کے لیے
بنات حوا کے لیے مینار نور اور مشعل راہ۔ اللہ تعالی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی درس و تدریس میں منہمک رہنے والی معلمات کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی آنے والے دنوں کو ان کے لیے راحت اور عافیت کا ذریعہ بنائے، اور ان کے ذریعے جو خیر کا سلسلہ جاری ہے اسے تا دیر سلامت رکھے۔ یہ پڑھنا پڑھانا ایک امید پر ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا رب بخش دے۔ ہمارا تعلیم و تعلم کا سارا معاملہ اس کی بنیاد صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جس مغفرت کا وعدہ اور جس اجر عظیم کا وعدہ اس نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں حسن خاتمہ کی طلب انسان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ، ہر وقت یہ یاد انسان کے دل میں لگی رہے، اور یہ فکر تازہ رہے، یہ سوچ زندہ و بیدار رہے کہ مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور کامیابی کا دار و مدار صرف اللہ کی رضامندی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہو جائیں، جس سے خوش ہو جائیں، وہی اصل کامیاب ہے۔ اسی کامیابی کی یہ ساری تگ و دو ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی نیت درست رکھ کر اپنے حسن خاتمہ کا انتظام کرے، حسن خاتمہ کی تیاری کرے، تاکہ جب نیت درست ہو تو اعمال میں وزن پیدا ہو، اور جب اعمال میں وزن پیدا ہو تو انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے، وہ جنت جو اللہ کی رضا کا گھر ہے۔ جب وہ سب سے بڑی چیز نصیب ہو جائے گی تو یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہی ہے۔ اور جنت اللہ کی رضامندی کا گھر ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی مطلوب شے ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فرمایا گیا۔ یہ ساری محنت اسی لیے ہے۔ یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ سالوں کی محنت، برسوں کی جد و جہد، طویل زمانے سے کی گئی قد و کاوش کے آج کنارے لگنے کا دن ہے۔ جانے کتنی آرزوؤں سے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور کیسی شفقت اور کیسا پیار ان پر نچھاور کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ انہیں اپنی اولاد کا قرب محبوب و مطلوب تھا، اپنی اولاد کے ساتھ خوش باشی، اپنی اولاد کے ساتھ اچھے دن بتانا، اور ان کی مسرتوں میں شریک ہو کر اپنی اور ان کی خوشی کو دوبالا کرنا، اور اسی طرح ان کے غم میں شریک ہو کر اسے ہلکا کرنا، یہ ان کی زندگی کا محور اور ان کی زندگی کا نقطہ، وہ جس کے گرد ان کی پوری حیات تھی، وہی ایک نقطہ تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا، علم دین کے حصول کے لیے، ایک مخصوص نصاب اور نظام کی تکمیل کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے دین کو سیکھ کر اس کے دین کی سپاہی بنے۔
دین کی داعیہ بنے اور دوسروں تک اس روشنی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ وہ تسلسل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قائم ہوا تھا، تعلیم کتاب کا، تلاوت کتاب کا، تعلیم حکمت کا، تزکیے کا، اس تسلسل کو باقی رکھا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے موقع پر اپنے رب سے اپنی جھولی پھیلا کے جو چیز مانگی تھی، اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ایک رسول بھیج دیں، رسول جو تلاوت اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت فرمائے اور نفوس کا تزکیہ کرے۔ اسی تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے مدارس کا یہ نظام ہے، طلباء اور طالبات اپنی بساط بھر اسی سلسلے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلمین اور معلمات کی پوری تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ اس کار خیر کو انجام دینے کی جو کوشش ہے، وہ اسی بات کی وضاحت ہے اور اسی بات کو لوگوں کے دل پر نقش کرنے کا ذریعہ ہے کہ یہ تسلسل کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ مجھے یاد ہے جب ہم اس مرحلے سے گزر رہے تھے تو ہمارے ایک استاذ نے ہم سے کہا تھا کہ صاحبزادے اب تم جا رہے ہو، تم نے پڑھ لیا، نصاب کی تکمیل کر لی، میں ایک نصیحت کرتا ہوں، گرہ میں باندھ لینا۔ اور نصیحت یہ ہے کہ دیکھو بہت بڑی بدبختی کا سبب ہوگا کہ ایک سلسلہ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، تم تک آئے، تمام صدیوں میں، تمام زمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تم تک ہر دور میں اس خیر کا سلسلہ جاری رہا ہو، تسلسل منقطع نہ ہوا ہو، پھر بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ وہ سلسلہ تم تک پہنچے، بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ وہ سلسلہ تم تک پہنچے اور تم پر ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہونے دینا۔ دیکھو سند کے ساتھ یہ سلسلہ ہم تک آیا تھا، ہم نے علم تم تک منتقل کر دیا، تم بھی اپنے بعد عہد کر لو کہ کسی نہ کسی کو ضرور منتقل کرو گے، اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تاکہ خیر کا سلسلہ جاری رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والا یہ خیر منقطع نہ ہو، اس کے انقطاع کی وجہ کہیں تم نہ بنو۔ میں اپنی بہنوں کو جو یہاں موجود ہیں اور اس وقت اس نظام کی تکمیل کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں، اپنے استاذ کی وہی نصیحت ان کی بھی نظر کرتا ہوں۔ اپنی گرہ میں باندھ لیجئے، ٹھان لیجئے کہ اس علم کی روشنی کو آگے بڑھانا ہے۔ مدارس بہت ہیں، مکاتب چپے چپے پر خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی بھی محنت کا میدان بہت وسیع ہے اور جد و جہد کی بڑی ضرورت باقی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ان کے 4 مصرعے حقیقت حال کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے جانشین تھے، انہوں نے کہا تھا دل میں لگا کے ان کی لو، یعنی اللہ رب العزت سے تعلق کی جو لو ہے اور جو شمع ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کی جو روشنی ہے، فرمایا دل میں لگا کے ان کی لو، نشر کرو جہاں میں ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں۔ اس لیے بہت ضرورت ہے، ٹھان لیجئے کہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے اور ایک درجے میں نصاب اور نظام کی تکمیل ہوئی ہے، ہم دین کی خدمت کرتی رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے گا۔ اپنی بساط بھر جہاں رہیں گے علم کی شمع کو روشن رکھیں گے۔ ہمارے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی گئی، اس پر بخاری شریف مکمل ہوئی۔ پھر بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی گئی اور اس پر بخاری شریف کا افتتاح ہوا۔ کیسی عظیم المرتبت اور کیسی جلیل القدر شخصیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کیسی پیاری کتاب ہے ان کی کتاب۔ جیسا مصنف ویسی کتاب، کتاب کا بھی شہرا عالمگیر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی آفاقی شخصیت ہے۔ سب کچھ ہوا ایک اخلاص نیت اور علم حدیث سے بے پناہ اشتغال کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اگر سب سے بہترین تعریف کہوں کسی نے کی ہے تو وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا جَامِعُ الْبُخَارِي فَأَجَلُّ كُتُبِ الْإِسْلَامِ وَأَفْضَلُهَا، اسلام کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب فَأَجَلُّ كُتُبِ الْإِسْلَامِ وَأَفْضَلُهُ بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ عظیم ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اسلام میں اگر کسی کی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحت کے اعتبار سے بھی سب سے مضبوط ہے۔ اس کے قریب قریب جس کتاب کو سمجھا گیا وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف ہے۔ امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو حلف انسان بطلاق امرأته، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر طلاق کا حلف اور طلاق کی قسم اٹھا لے اس بات پر کہ صحیحین کی جن حدیثوں کو صحیح کہہ دیا گیا وہ سب قول رسول ہیں، لما الزمتہ الطلاق، تو میں اس کی طلاق کے واقع ہونے کا قول نہیں کروں گا، یعنی اس نے جو کہا صحیح کہا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب ہمارے سامنے آج اس کی تکمیل ہوئی۔ جو معلمات پڑھاتی ہیں یہ ان کی خوبی ہے، اور جن طالبات نے پڑھا یہ ان کے لیے مبارکبادی کا سبب ہے۔ علم کا اپنے پاس آ جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی بخاری شریف میں ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پھر دین کی سمجھ میں بھی بخاری شریف جیسی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ ایک کتاب اللہ کی قرآن مجید جس کے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے
تو اس سے بڑا خیر کہاں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، سیکھے اور سکھائے، وہ بہترین انسان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سنیے، ایک کتاب اللہ کی، اگلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو زید المروزی کہتے ہیں کنت نائما بین الرکن والمقام، میں بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ مجھ سے کہنے لگے، ارشاد فرما رہے تھے، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی، کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے؟ لا تدرس کتابی، تم میری کتاب کا درس نہیں دیتے ہو۔ تو میں نے گھبرا کے پوچھا وما کتابک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا کہ جامع محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل کی جامع یعنی ان کی بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ مرحلہ اس کے فضل و کرم سے آسان ہوا۔ یہ موقع دوگانے شکر کا اور سجدہ شکر کا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے تاکہ جو نعمت ملی ہے وہ باقی رہے، اور اللہ تعالی مزید نعمت کے اترنے کا فیصلہ فرمائے۔ عزیز طالبات، نصیحت اور خیر خواہی کا یہ موقع ہے، اور جب بھی نصیحت اور خیر خواہی کی جائے ہمیشہ قبول کرتے رہیے گا۔ انسان ہمیشہ نقص سے تکمیل کی طرف مسافر رہتا ہے، کبھی اس سفر میں منزل نہیں آتی، کبھی اس سفر میں سفر کا اختتام نہیں ہوتا۔ جس نے یہ سمجھا کہ وہ مکمل ہو گیا، اسی دن سے اس کے لیے زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ساری زندگی نصیحت اور خیر خواہی کی طالب رہیے گا، اور یاد رکھیے جامع الامام کے لکھے جانے کا سبب کیا ہے؟ ایک خیر خواہانہ چھوٹا سا جملہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اسحاق راہوی نے کہا تھا، لو جمعتم مختصرا صحیحا، بس یہی جملہ کہ کاش کہ کوئی ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو یکجا کر دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات تیر کی طرح ترازو ہو گئی، پیوست ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بس اسی جملے کی وجہ سے انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور آج ہمارے سامنے سنتوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال و افعال کا اتنا بڑا صحیح ذخیرہ ہمارے سامنے۔ میں اس موقع پر بطور مذاکرہ میں اپنے آپ کو، سچی بات یہ ہے کہ اس قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ اس مجمع میں برسوں سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی ہیں، تو میں نصیحت کی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بطور مذاکرہ یہ کہنا چاہوں گا۔ میں اپنے طور پر کوئی نصیحت آپ سے نہیں کرنا چاہتا، بطور مذاکرہ یہ بات کہنا چاہوں گا۔ دو چیزیں ہم سب اختیار کر لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا خیر ہمارے قدموں میں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے اپنی کتاب کے سلسلے کو شروع فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ برسوں کی محنت، یہ ماں باپ کا خون جگر پینا، یہ تمہارے لیے
ایک ایک پائی جمع کر کے تمہیں پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرنا، تمہارا سالوں مدرسے کی چٹائی پہ گزار دینا اور برسوں سرد و گرم کی تکلیف برداشت کرنا، کیا صرف اس لیے ہے کہ چند بڑے ناموں سے پڑھ لیا جائے، چند بڑے اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل کر لیا جائے؟ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ کیوں کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ہے؟ اس کا کوئی جواب تمہارے ذہن میں ہو تو دو، مختلف جواب ملتے ہیں۔ اس کا جواب ایک قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے اہل کتاب کو سامنے رکھ کر بعد میں آنے والے ہر اس شخص کو جس کو کتاب سے تعلق ہوگا، جو پڑھے گا پڑھائے گا، جو قرآن مجید کو سینے سے لگائے گا، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں بسائے گا، ان سب کے لیے ایک مشعل راہ اور مینار نور قائم کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ جو کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، یعنی ہر طرف سے ہٹ کٹ کر تمہاری سوچ، تمہاری فکر کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہو، ان کی رضامندی ہو۔ اخلاص سے نیت کا مطلب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کا یہ پہلو بہت سحر انگیز ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جن احادیث کو انہوں نے درج فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف لکھ دیا۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں، ساری زندگی انہوں نے حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ غیبت کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ غیبت کرنا حرام ہے، تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے سامنے جب پہنچوں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ مغتبت مذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ سوچئے، نیت کا سبق سکھا رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ نیت خالص کرو۔ مضاربت پر تجارت ہوا کرتی تھی، مال لگا رکھا تھا، شریک تجارت کا سامان لے کر آیا، رات ہی کچھ تاجر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ فلاں مال آپ کا آیا ہوا ہے، ہم اس مال کو آپ سے لینا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنی قیمت پر ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے ان سے کہا کہ میں صبح کو جواب دوں گا۔ صبح کچھ دوسرے تاجر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ شام جو تاجر آپ کے پاس آئے تھے ان سے 5000 درہم زیادہ دے کر ہم آپ سے وہ مال لینا چاہتے ہیں۔ امام نے شام والے تاجروں سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کہا تھا کہ صبح کوئی جواب دیا جائے گا ہاں یا نہ کا، لیکن امام نے صبح آئے ہوئے تاجروں سے کہا وہ جو رات کو میرے پاس آئے تھے شب میں، جب وہ چلے گئے تو میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں ان کو دے دوں گا، میں نے نیت کر لی تھی، ان سے کوئی وعدہ نہیں تھا امام کا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی تھی، لا احب ان اغیر نیتی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی نیت کو بدل دوں، میری نیت ہو چکی، بات ختم۔ تو ان کی زندگی کا یہ پہلو بڑا سحر انگیز ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم نے ان کی کتاب پڑھ لی ہے تو اب زندگی بھی ان کی طرح ہو، عمل کی کوشش کریے۔ ایک بڑے محدث فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اپنے شاگردوں سے، اصحاب الحدیث ادوا زکاة هذا الحدیث اعملوا من كل 100 حدیث ب5 احادیث، اے حدیث کے پڑھنے والو،
حدیث کی زکوٰۃ بھی دے دیا کرو، 200 حدیثیں پڑھو تو کم سے کم 5 حدیثوں پہ عمل بھی کر لیا کرو۔ تو ایک چیز ہے اخلاص نیت، اخلاص کے ساتھ عمل۔ دوسری چیز جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ ہے اختصاص۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، اختصاص، کسی بھی چیز میں مہارت اختیار کرنا، آخری درجے تک کوشش کرنا کہ کمال پیدا ہو، اعلیٰ درجے کا کمال پیدا ہو۔ دنیا میں نچلے درجے کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں سب خالی ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ نچلے درجے کے طلبگار 1000 ہوتے ہیں، خدمت کی مسند 2 ہو، اس کے طلبگار 2000 مل جائیں گے۔ خدمت کرنے والے بڑی تعداد میں ہیں اور اس درجے کی خدمت کی مسندیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی مسندیں ہمیشہ خالی ہوتی ہیں۔ کوئی اختصاص والا، کوئی باکمال اگر ہو، اس کے لیے جگہ خود بخود میسر آتی ہے۔ کوشش کریے کہ اپنے علم میں، اپنے فن میں، اپنی تعلیم میں، اپنے اس خاص زاویہ نگاہ میں جس کو آپ نے اپنے لیے طے کیا ہے، آپ کو اختصاص حاصل ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کس طرح کوشش کی۔ ایک کتاب لکھتے، اس میں اخلاص نیت کو بھی مد نظر رکھتے۔ ایک کتاب لکھی، ہر حدیث پر وہ اللہ سے استخارہ بھی کر رہے ہیں، طہارت اور پاکیزگی کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کی جانچ اور پڑتال بھی کر رہے ہیں۔ اور کس درجے کی مہارت انہوں نے اس میں حاصل کی تھی، سوچ کے حیرت ہوتی ہے۔ ابو علی محدث کے شاگردوں کا حال سنا، بعض کتابوں میں پڑھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں پا لیا، تو ان سے ایک ایسی حدیث پوچھی جو عام لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا انہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا حدیث شریف کو تو کہا لا اعرفہ، میں نہیں جانتا۔ اتنا کہنے کے بعد جیسے ہی یہ کہا تو شاگرد خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ابو علی کے نکل کھڑے ہوئے کہ اپنے وقت کا ایسا شہرہ آفاق اور نابغہ روزگار محدث، ہم نے اس کو لاجواب کر دیا، ایک حدیث کے بارے میں وہ جواب نہیں دے سکا۔ ابو علی کی خدمت میں آئے اپنے استاذ کے اور کہا کہ ہم نے امام بخاری کو آج ان کا امتحان لیا، انہیں لاجواب کر دیا، ایک حدیث ہم نے پوچھی تو وہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکے۔ ابو علی محدث ہنسے اور فرمایا کہ حدیث اللہ یعرفہ محمد ابن اسماعیل فلیس بحدیث، جس حدیث کو محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نہ جانتے ہو وہ سرے سے حدیث ہی نہیں، وہ سرے سے حدیث نہیں۔ تم اپنی خبر لو، جس کو تم حدیث سمجھ رہے وہ حدیث بھی ہے یا نہیں۔ کس درجے کا اختصاص تھا ان کے ہاں۔ خود فرماتے ہیں صنفت کتبی 3 مرات، میں نے اپنی ہر کتاب کو 3 مرتبہ تصنیف کیا ہے، لکھا، پھر اس کو لکھا، پھر اس کی تصحیح کی، پھر اس کو لکھا۔ جب الجامع الکبیر لکھی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، التاریخ الکبیر، تو اس موقع پر اس کتاب کو لے کر اسحاق راہوی جو ان کے مایہ ناز استاذ ہیں وہ لے کر گئے تھے، اور جا کر امیر خراسان عبداللہ ابن طاہر سے کہا تھا ایھا الامیر الا اریک سحرا، امیر اور بادشاہ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ دکھاؤں جو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جادو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں، اتنے لوگوں کے حالات اور واقعات کو اس طرح سے جمع کر دینا حیرت انگیز چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضل ابن دکین سے پڑھا، وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری نے علی ابن المدینی سے پڑھا، وہ حیۃ الوادی اور امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ اسحاق راہوی سے پڑھا، اسحاق راہوی کا کیا کہنا، وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ اور احمد ابن حنبل سے پڑھا، احمد ابن حنبل کا کیا کہنا، امام اہل السنہ بالاتفاق کہلاتے ہیں۔
اور صرف یہی نہیں ہے، ان کے امیر المومنین ہونے کی شان نرالی، ان سے پڑھنے والوں میں مسلم جیسے آدمی ہیں جن کی کتاب صحیح مسلم ہے، ابن خزیمہ ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے، مسند ابن خزیمہ، اور اسی طریقے سے انہوں نے ان سے پڑھنے والوں میں ترمذی ہیں جن کی سنن ترمذی ہے۔ بے تکلف ایسے آدمی کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ سوچئے کس درجے کا اختصاص، کس طرح انہوں نے اپنے وقت کے نابغہ روزگار لوگوں کی خدمت میں جا کے اپنے فن کو مضبوط کیا۔ تو یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ اخلاص کے ساتھ جو تم نے حاصل کیا ہے، جس میں تمہیں اختصاص ہے، اس پر عمل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے، سوچئے ذرا سا کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا ينبغي للمسلم ان يكون بحالة لم يستجب له، کسی مسلمان کے لیے یہ حالت مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ کی جائے۔ عجیب سی بات کہی، ایسا ہو کہ اللہ سے مانگے اور اس کی دعا قبول نہ کی جائے۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ امام بخاری جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو سحر انگیز ہے۔ یقین مانیے میں نے جتنا پڑھا ان کے بارے میں، ہر مرتبہ مجھے ان کے عمل نے حیرت انگیزی میں ڈال دیا۔ ہر مرتبہ میں ششدر رہا یہ دیکھ کر کہ کیسی مشقت انہوں نے اس فن کے حاصل کرنے میں لگائی، اور اس سے زیادہ مشقت انہوں نے اس فن پر عمل کرنے میں اٹھائی۔ کیسی مشقت برداشت کر کر انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اور کتنی مشقت اٹھاتے رہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ينبغي للمسلم، مسلمان کے لیے یہ حالت مناسب نہیں ہے، ان یکون بحالت لم یستجب له، کہ وہ ایسا ہو کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ خود کا حال کیا تھا؟ ایک موقع پہ فرمانے لگے دعوت ربی مرتین فاستجاب لی، 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا میں نے اللہ کے سامنے، اور دونوں مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ فی الفور میری دعا قبول ہو گئی۔ فاستحییت ربی، تو مجھے میرے رب سے حیا آ گئی۔ اور دیگر جگہوں پر الگ الگ جملے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈر سے اللہ سے اس طور پر مانگنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لعلہ ينقص حسناتی، کہ کہیں اس کی وجہ سے میری دنیا کی اندر کی گئی جو نیکیاں ہیں کہیں وہ ختم نہ ہو رہی ہیں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس آیت سے ڈر گئے۔ ایسا مستجاب الدعوات انسان، اس کو یہ حق تھا کہ وہ یہ کہتا کہ لا ينبغي للمسلم ان يكون بحالت لم يستجب له۔ اور اب اس سے آگے کی جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہمیت کی ہے، خیال کیجئے گا۔ آج جن حالات میں میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی ذات سے امید ہے۔ آپ ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ مطمئن ہیں، ہمیں کسی درجہ ڈھارس ہماری بندھی ہوئی ہے، ورنہ دوسری طرف ہماری کچھ بہنیں وہ بھی ہیں جو اپنے دین و ایمان کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے دین و ایمان کو بالائے طاق رکھ کر اپنی زندگی کا سودا ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں جو اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں آپ کا وجود بسا غنیمت۔ آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے میں نے یہ مضمون اختیار کیا ہے۔ یہ موقع نصیحت اور خیر خواہی کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مقبول ہونی چاہیے، یہ مومن کی شان ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام کھاتا ہو اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام برتتا ہو اس کی دعا قبول نہ ہو،
ایسا نہ ہو کہ قول و فعل میں تضاد ہو اور اللہ اس کی بات کو رد فرما دیں۔ حدیثیں بیان کی ہیں امام نے، پڑھا ہوگا آپ نے کہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انا یستجاب لذلک غزی بالحرام ملبسه حرام ومطعمه حرام، غزی بالحرام، اس کو غذا بھی حرام کی ہے، کھانا بھی حرام کا، جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا۔ انا یستجاب لذلک، کہاں سے دعا قبول ہو جائے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھا، ان کے عمل نے مجھے ہمیشہ حیرت میں ڈالا، لیکن اس سے زیادہ آگے کی بات بھی آج عرض کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یا اور بھی بہت سو کو پڑھا، مجھے ان سے آگے آگے ان کی ماں کھڑی نظر آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی بخاری نہیں ہو گئے تھے، ماں تھی، ان کی ماں۔ بچے کی بینائی چلی گئی، یہ وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان مستجاب الدعوات ہو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو۔ بخاری جب ان ساری چیزوں کی سوچ بھی نہیں رکھتے تھے، اپنی ماں کی گود میں تھے، چھوٹے سے تھے، ان کی پرورش میں تھے، اس موقع پر آنکھ کی جب بینائی چلی گئی تو وہ ماں تھی جس کو اس کیفیت کا پتہ تھا، جو اس مقام اور مرتبے کی تھی کہ اس کی حالت مستجاب الدعوات خاتون کی حالت تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رأت فی المنام، ایک روز نماز پڑھ کر دعا کرتے کرتے روتے روتے مصلی ہی پر سو گئیں۔ رأت فی المنام، انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، رأت فی المنام خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اپنے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت بکائک و بکثرت دعائک، اللہ تعالیٰ نے تیرے کثرت سے الہا و زاری کی وجہ سے، آہ و زاری کی وجہ سے، یا تیری دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ امام کہتے ہیں میں نے اپنی تاریخ کبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لکھا، فی اللیال المقمرہ، چاندنی راتوں میں بغیر کسی شمع کے بیٹھ کے لکھا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا یہ عالم تھا۔ عبدالعزیز نام کا ایک بچہ پیدا ہوا، خاندان میں اس کی ہونہاری اور اس کے علم میں تیزی کا چرچا دھیرے دھیرے ہو ہی رہا تھا۔ ابھی وہ منزلیں طے کر رہا تھا کہ 15 سال کی عمر میں یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے لگی، اور 20 سال کی عمر آتے آتے اس کی آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ ایک اس کی ماں تھی، سب نے امیدیں چھوڑ دیں۔ ایک اس کی ماں تھی حیا، اس کا نام تھا، اس نے اللہ سے دعا کی۔ اس کی دعاؤں میں یہ بات تھی، اس نے کہا کہ میرے رب، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ کی حکمتیں آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے میرے بچے کی بصارت لے لی ہے، میں آپ سے بس اتنا چاہتی ہوں کہ اسے بصیرت سے مالا مال فرمائیے، اسے اندر کی روشنی عطا فرمائیے، علم دین کا درک عطا فرمائیے۔ بظاہر علم آنے کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھوں سے محرومی ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس ماں کی جانے کیا قدر و قیمت تھی۔ اس کا بچہ سعودی عرب کا مفتی اعظم ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی آنکھیں 20 سال کی عمر میں ختم ہو چکی تھیں۔ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت متدین اور بڑے دیندار عالم دین تھے، بچپن میں آنکھیں متاثر ہونے لگی، جوانی میں، اور 20 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آئندہ امت کا مستقبل آپ کے پاس ہوگا، آپ تربیت کرنے والی ہوں گی۔ اپنی شخصیت پہ نظر ڈالیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کیا سبق دے رہے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں، احساس اور خیال کیجئے۔ میں یہاں تاریخ کا ایک عجیب سا تسلسل پیش کروں گا، خیال ہو یہ تاریخ کا ایک عجیب سا تسلسل ہے اور خواتین اسلام کی ایک عجیب سی خدمت ہے، اور اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ نہ ہارنا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو۔ باپ بنو امیہ کے دور میں جہاد کے لیے چلا گیا، بیوی کے پاس 30,000 دینار رکھ کر گیا، مدتوں کے بعد لوٹ کر جب آیا، برسہ برس کے بعد لوٹ کر آیا، تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو ایک نوجوان نے اسے روک دیا، جھگڑا ہوا، وہ کہتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے اندر جانے دو، وہ نوجوان کہتا تھا کہ اندر میری ماں ہے اور تم ایک اجنبی انسان ہو، میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ اسی جھگڑے کی آواز سن کر اندر سے خاتون باہر آئیں، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے پہچان لیا، تو اس بچے سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے باپ ہیں، عبد الرحمن فروخ ہیں، آنے دو۔ باپ گھر میں آیا، کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے پوچھا تھا اپنی بیوی سے کہ میں نے وہ جو 30,000 دینار رکھے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے آ جائیں، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہونے لگے نماز کے بعد، تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک بڑے سے اونچی مسند کے ارد گرد جمع ہیں، اور ایک نوجوان اس پر بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، پہچان نہیں سکا۔ سر پر علماء کا سا عمامہ اور ٹوپی تھی، اور جسم پر علماء کا لباس تھا، پہچان نہیں سکا۔ بڑے بڑے علماء ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے یہ نوجوان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس طرح سے درس دینے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ربیعۃ الرائے ہیں، یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ اٹھ کے وہاں سے اپنے گھر آیا، پھر بیوی سے پوچھا کہ ان اشرفیوں کا کیا کیا؟ تو کہنے لگی مسجد میں کچھ دیکھا؟ تو کہا کہ ہاں دیکھا، ایک نوجوان ربیعۃ الرائے نام کا، میں نے بڑی عمر کے علماء کو بھی دیکھا کہ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ انہیں درس دے رہا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ پہچان نہیں سکے؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا وہ آپ کا بیٹا تھا، قد انفقت المال کلہ علیہ، میں نے سارا مال اس کے اوپر صرف کر دیا، یہی آپ کا بیٹا ہے اور سارا مال ہم نے اس کی تربیت میں صرف کیا۔ تو شوہر نے کہا کہ واللہ ما ضیعتہ، اللہ کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا۔ یہ بیٹا ربیعۃ الرائے اتنے اونچے درجے کا محدث ہے۔ اب آگے یہ تو ہو گیا تاریخ کا ایک حصہ، اب اس کے آگے ایک دوسرا تسلسل ہے۔ عالیہ بنت شریک الاسدیہ ہیں، ان کے ہاں ایک بچہ تھا، انہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن مجید کرایا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کا عمامہ باندھا، جب حافظ قرآن ہوا تو اس کو لباس پہنایا، اور لباس پہنانے کے بعد پھر اپنے بچے سے کہنے لگی اذهب الى ربیعہ، ربیعۃ الرائے کے پاس جاؤ اور جا کے اب علم دین حاصل کرو۔ اور کیسا پیارا جملہ اس خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، کہنے لگی کہ جب اس عالم کے پاس جانا، ربیعہ کے پاس، فتعلم من ادبہ قبل علمہ، جا کے اس کے آداب سے پہلے سیکھنا، اس کے علم کو بعد میں سیکھنا۔ کیسا شاندار ادب سکھایا تھا ربیعۃ الرائے کو ان کی ماں نے۔ تو خیر عالیہ بنت شریک الاسدیہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جا کے اس سے علم حاصل کرو، اس بچے کا باپ انتقال کر چکا ہے، ماں محنت مشقت کر کے اپنے بچے کو ربیعۃ الرائے کی خدمت میں بھیج رہی ہے۔ جانتے ہیں یہ بچہ پہنچا، اس نے پڑھا ربیعۃ الرائے سے، اور پھر یہ بچہ
امام دارالہجرہ ہوا مالک ابن انس، موطا جنہوں نے لکھی امام بخاری سے بھی پہلے، لکھنے والوں نے لکھا کہ بخاری کے لیے موطا نمونہ بنی ہے، جس کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی۔ ایک ربیعہ کی ماں، انہوں نے اپنے بیٹے ربیعۃ الرائے کی پرورش کی۔ پھر ربیعہ کی خدمت میں عالیہ بنت شریک الاسدیہ کا بچہ پہنچا، اس نے اپنے بچے کی تربیت کی، پھر وہ امام مالک بنا۔ پھر ایک بچہ تھا جو غزہ میں پیدا ہوا، 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی اس کی، اسقلان کے مقام پہ پیدا ہونے والا بچہ، اس کا باپ انتقال کر گیا۔ ماں نے سوچا میرا بچہ ضائع ہو جائے گا، اسباب نہیں تھے، جیسے ویسے سفر کر کے ہجرت کر کے مکہ چلی آئی، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء اقربا کے یہاں پر چلی آئی۔ یہ عالم تھا کہ اس بچے نے خود بیان کیا ہے، کنت یتیما فی حجر امی ولم یکن معها ما تعطی المعلم، میں اپنی ماں کی پرورش میں تھا، میری ماں کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ حفظ کرانے والے استاذ کو دے سکے تاکہ وہ مجھے حفظ کرا دیں، کوئی ایسا نذرانہ اس کے پاس نہیں تھا۔ تو میری ماں نے استاذ سے کہا کہ آپ جب کلاس میں نہیں ہوں گے، درجے میں نہیں ہوں گے، تو میرا بچہ آپ کی جگہ نگراں بن کے خدمت انجام دے گا، آپ اسی پر اس کو قبول کر لو۔ تو استاذ نے قبول کر لیا کہ جب تک میں نہ ہوں، بچوں کو سنبھالنے اور ان کو پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری تمہاری۔ خود پڑھا کر اپنے پڑھنے کی اجرت مہیا کی، اس طرح سے قرآن مجید حفظ کیا۔ پڑھنے کے لیے اسباب نہیں تھے۔ اس بچے نے اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ فراہنت دارہا بستۃ عشر دینارا، کہ میری ماں نے اپنا گھر صرف جو ہے وہ 16 دینار میں جو ہے وہ رہن رکھ دیا کہ میرا بچہ پڑھ سکے۔ پھر اس کے بعد بچہ پڑھنے لگا، کچھ اور آگے بڑھا، تو ماں نے کچھ لوگوں سے بات کر کے اپنے بچے کو مالک ابن انس کی خدمت میں بھیجا۔ ایک باپ نہیں تھا، اکیلے ماں نے پرورش کی تو بچہ ربیعۃ الرائے بنا۔ پھر عالیہ بنت شریک نے اپنے بچے کی پرورش کی، باپ فوت ہو چکا تھا تو مالک ابن انس بنا۔ پھر ایک ماں نے پرورش شروع کی، فاطمہ بنت عبداللہ الازدی، بھیجا اپنے بچے کو مالک ابن انس کی خدمت میں۔ مالک ابن انس کے پاس پڑھا اس بچے نے، پھر اس کے بعد یہ بچہ امام شافعی بنا۔ یہ تاریخ کا عجیب سا تسلسل ہے، یکے بعد دیگرے اتنے بڑے بڑے ائمہ اس طرح سے تنہا اپنی ماؤں کی محنت سے بن کر سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق انہیں عطا فرمائی تھی، اور ایک انہی ائمہ پہ کیا بس ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ایک موقع پہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگے میری ماں، پھر اس کے بعد اپنی ماں صفیہ میمونہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، عجیب سے حالات بیان کیے اپنی ماں کے۔ کہتے ہیں کہ میری ماں کے شوہر یعنی میرے والد کا انتقال 30 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، میری والدہ کی عمر 30 سال سے بھی کم تھی۔ لوگوں نے آ کے بہت سمجھایا کہ تم نکاح کر لو۔ لوگوں میں یہ مزاج ہوتا تھا عرب عورتوں میں کہ وہ بیوہ ہو جائیں یا طلاق شدہ تو بیٹھی نہیں رہتی تھی، اپنی عفت اور عصمت کے بچاؤ کی خاطر دوسرا نکاح کر لیتی۔ لیکن جب بھی ان کی ماں سے کہا جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میری ماں لوگوں کو یہ جواب دیتی تھی کہ میرا بیٹا احمد ہے، میں اس کے لیے نکاح نہیں کروں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے خود 40 سال تک نکاح نہیں کی۔ تو 30 سال کی عمر سے انہوں نے نکاح چھوڑ دیا، بیوہ ہو گئی تھی، اپنے بچے کی پرورش کی، ایسے عجیب و غریب انداز میں پرورش کی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، رات کو میری ماں بہت محبت سے مجھ کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کر مجھ سے کہتی تھی کہ احمد اللہ کے گھر حاضر ہونا ہے۔ بغداد کی سرد راتیں ہوتی تھی،
ان سرد راتوں میں اٹھ کر میری ماں میرے لیے پانی گرم کرتی، پھر مجھے وضو کراتی، لباس پہناتی، پھر میرے ساتھ مسجد کے دروازے تک آتی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میرا انتظار کرتی جب تک کہ میں اپنی نماز پوری نہیں کر لیتا۔ نماز پوری کر کے میں جب لوٹ کے آتا تو یہ عالم ہوتا کہ میری ماں میرے انتظار میں کھڑی ہوتی۔ آج لوگ امام مالک کا نام لیتے ہیں، آج لوگ امام بخاری کا نام لیتے ہیں، آج لوگ امام شافعی کا نام لیتے ہیں، ربیعۃ الرائے کا نام لیتے ہیں، آج لوگ نام لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ضبط نفس نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے وہ قربانیاں نہیں ہوتی جو ان ائمہ کے پیچھے ان کی ماؤں نے انجام دی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے، مصر تشریف لے گئے، ماں کے حق کا خیال تھا کہ ماں گھر میں ہیں، تو ایک موقع پہ تاخیر کی وجہ کو لکھتے ہیں اپنے خط میں، اور معذرت کی اپنی ماں سے، کہنے لگے کہ یہاں مصر میں لوگوں کو علم کی بہت ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کا مجھ پر حق ہے، میں بہت مجبور ہوں، حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں، مجھے معافی کی طلب ہے، آپ درگزر سے کام لیں میرے بارے میں آپ کا حق نہیں ادا کر پایا۔ تو ان کی ماں تھی جس نے وہاں سے خط لکھا تھا ان کو، خط میں ان کی ماں نے جو جملہ لکھا وہ سننے جیسا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، ان کی ماں نے کہا، یا ولدی لن اسألک غدا امام اللہ ان بعدک عنی، میرے بچے بے فکر رہو، کل اللہ کا سامنا جب ہمارا تمہارا ہوگا، ہم اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، تو ہم تم سے اپنی دوری کے بارے میں اللہ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم نے معاف کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کہ لوگوں کو دین کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں ہم نے درگزر کیا، لأنی اعلم این وفیم انت، اس لیے کہ میں جانتی ہوں میرے بیٹے کہ تو کس کام میں ہے اور کہاں ہے، مجھے احساس ہے کہ تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لکھا، ولیکن یا احمد، لیکن احمد خیال رکھنا، سأسألک امام اللہ واحاسبک ان قصرت فی خدمت دین اللہ، احمد لیکن یاد رکھو کل اگر خدا کا سامنا ہوا تو میں ضرور اس بارے میں سوال کروں گی اور تمہارا حساب لوں گی اگر تم نے خدا کے دین کی خدمت کرنے میں کسی کمی سے کوئی کام لیا تو۔ ہمارا حق چھوڑ دو لیکن خدا کے دین کی خدمت میں کوئی کمی مت کرنا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیسا شاپ موقع رہا ہوگا کہ 30 سال سے کم عمری میں بیوگی ہو گئی، ایک ہی بچہ تھا، اس کو گلے سے لگائے رکھا، پال پوس لیا، جب بڑا ہو گیا پڑھنے کے قابل ہوا تو اب اس کو اپنے سے جدا کرنا تھا۔ یہ مرحلہ آپ کے ماں باپ نے بھی جھیلا ہے، اس امید میں جھیلا ہے کہ آپ کسی قابل ہو جائیں گی اور خدا کے دین کی خدمت کر سکیں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، آپ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، لیکن ماں باپ کیوں اس کو محسوس کرتے ہیں اور کیوں اس مرحلے کو برداشت کرتے ہیں؟ وہ امام احمد ابن حنبل سے ان کی والدہ نے کہا تھا، کہنے لگی کہ فإن السفر فی طلب الحدیث ہجرۃ الی اللہ الواحد الاحد، کہا کہ احمد حدیث کی طلب میں سفر کرنا اللہ رب العزت کی طرف، خدا واحد کی طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، جاؤ تم خدا کی راہ میں ہجرت کرو۔ یہ سوچ کے ماں باپ نے روانہ کیا تھا۔ آج کا دن آیا اور آج کا دن یہ دن لے کر آیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر دی، انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، کوہ گراں برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ کو اس مرحلے سے گزارا۔ جتنا خرچ کر سکتے تھے اور جو بہتر سے بہتر انتظام کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ معلمات نے اپنا خون جگر اس طرح سے خرچ کیا کہ جو ان کے پاس تھا بلا کم و کاست میں منتقل کر دیا۔ یہ موقع احساس ذمہ داری کا ہے۔ سفیان ثوری کیسے بڑے محدث ہیں، کہنے والوں نے کہا لم یبقى
من تجتمع علیہ الامت بالرضا الا سفیان، ایک اکیلے سفیان ثوری ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی جرح نہیں ہے، ساری امت ان کے اوپر راضی ہے، ورنہ ہر محدث پہ خود امام بخاری کے اوپر دارقطنی کی تنقید موجود ہے اور دیگر لوگوں کی تنقید موجود ہے، تو ایک اکیلے سفیان ثوری ہیں مگر جن کے اوپر کسی کی تنقید نہیں، سب ان سے راضی، پوری امت کہتی ہے کہ سفیان سفیان ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی سفیان نہیں بن گئے تھے، یوں ہی پوری امت کی رضا نہیں مل گئی۔ ماں نے کہا تھا، باپ تو تھا نہیں، ماں نے کہا کہ بیٹا جا پڑھ، میں سود کاٹوں گی اور تیرے لیے اجرت مہیا کروں گی، تو پڑھ لے۔ تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ آج وہ نصیحت یاد رکھنے کی ہے جو سفیان ثوری سے ان کی ماں نے کہا تھا، بیٹا حدیث پڑھنا، حدیث پڑھنے کے ساتھ خیال کرنا، جب چند حدیثیں پڑھ لو تو اس کا احساس کرنا، فانظر هل تجد فی نفسک زیادۃ، تو دیکھنا کہ جن حدیثوں کو تم نے پڑھ لیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے اعمال میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ حدیثیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، برتنے کے لیے، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، ان پر عمل کروایا جائے گا۔ اس سلسلے کی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ نوار بنت مالک نے اپنے بچے کی پرورش کی، بچہ پلا بڑھا اور بڑا ہوا کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ بدر کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو اس بچے نے کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ حضور نے عمر معلوم کی تو پتہ چلا 13 سال کا ہے، آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں تم نہیں چلو گے، تو روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ وہ ماں تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے بچے سے کام لینا ہے، کس طرح سے کام لینا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس کے ذہن میں راستے کھلے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ ابھی اس عمر کے مرحلے پہ نہیں ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے جہاد کر سکے گا، تو اس نے اپنے بیٹے سے عجیب سی بات کہی، حوصلہ دلاتے ہوئے کہنے لگی، ان لم یکن باستطاعتک ان تجاہد بالسیف والدرع کما یجاہد المجاہدون فی سبیل اللہ او فی المعرکہ، اگر تم فی المعرکہ، کیا ہوا اگر تم ایسے نہیں ہو کہ تم تلوار لے کر مجاہدوں کی طرح مارکے میں اور جنگ آزمائی نہیں کر سکتے ہو، جنگ نہیں کر سکتے ہو، تو کوئی حرج نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس علم کے ذریعے کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بچے نے یہ بات گرہ میں باندھ لی، حضور کی خدمت میں لگا رہا، کاتب وحی ہوا۔ کس طرح اس نے اپنی ماں کی اس نصیحت کو اپنے ذہن میں رکھا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں یہودی کیا لکھ دیتے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی زبان سیکھ لو۔ تو چند دنوں میں انہوں نے اس زبان کو بھی سیکھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وہ قرآن کریم کا جمع کرنے والا بھی ہوا۔ اس کی عمر 23 سال کی تھی جب اس سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا کہ زید قرآن جمع کر دو۔ نوار بنت مالک کا بیٹا زید ابن ثابت، قرآن مجید کا کاتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد۔ تو اگر تم دوسری خدمت نہ کر سکو تو بھی نوار بنت مالک کی نصیحت یاد رکھو، جہاد تم سے نہیں ہو سکتا، تم سے اور دیگر کام نہیں ہو سکتے، تو جو علم اللہ تعالیٰ نے اب تمہاری گود میں رکھ دیا ہے اس کو نسلوں میں منتقل کرو، اس کو آگے تک لے جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب باندھا اور اس آخری باب میں کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اعمال وزن کیے جائیں گے، ساری زندگی اس طرح سے گزارو کہ اعمال میں وزن پیدا ہو جائے۔ اعمال میں وزن اس وقت پیدا ہوگا جب نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی نصیحت کو اور اس کی ہدایت کو اپنے سامنے رکھو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ
عدل اور انصاف کے لیے اعمال کے ترازو کو قائم کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم کا مطلب شراح نے لکھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَكُلُّ مَا يُتَعَلَّقُ بِهِمْ فَهُوَ يُوزَنْ، ساری چیزیں وزن کی جائیں گی، وزن اعمال ہوگا۔ اور پھر آگے اقوال کی بحث ہے، اس سے قطع نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف نقل کی، اور حدیث شریف نقل کی ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کئی طریق سے، قتیبہ ابن سعید کے طریق سے بھی ہے ان کے استاد، اور زہیر ابن حرب کے طریق سے بھی ہے، اور احمد ابن اشکاب کے طریق سے بھی ہے۔ یہاں احمد ابن اشکاب کے طریق سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی علم حاصل کرنے کی طلب میں کھانے اور ساری غذاؤں سے یوں بھی محروم ہوتا کہ غشی طاری ہوتی، لوگ میرے گردن پہ پیر رکھتے، سمجھتے کہ اس کو مرگی آئی ہے، حالانکہ ابو ہریرہ کو یہ بھوک کی وجہ سے چکر اور بے ہوشی طاری ہوا کرتی تھی۔ خدمت دین آسان نہیں ہے، لیکن توفیق مل جائے تو مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کرو، اور یاد رکھو روکھی سوکھی بھی حاصل ہو جائے اور تعلق مع اللہ حاصل ہو تو پھر دنیا کی ساری قوتیں آپ کے زیر نگیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ علی کی قوت اور طاقت کا سارا دار و مدار کسی قوت بخش غذا پر نہیں، جو کی روٹی پہ تھا۔ وہ علی جس کی قوت اور طاقت کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس نے خیبر فتح کیا اور فلاں فلاں رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ کلہم اجمعین، فرمایا کہ علی کی قوت اور ان کی شہامت اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری، اس کا دار و مدار کسی بہت طاقتور غذا پہ نہیں تھا۔ وہ نصیحت یاد رکھیے جو اقبال نے کہی، کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بطور حوصلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک میں نے یہ بات کبھی اس پیرائے میں کہیں نہیں کی، لیکن آج میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے ضرور کہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نصیحت حاصل کریں گی۔ ہم لوگوں نے جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا تھا، زندگی کے زیادہ دن ہم لوگوں نے اس طرح کے نہیں دیکھے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ۔ میری عمر جب تقریباً 14 سال کی تھی اس وقت میرے والد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، وہ 3 سال چھوٹا، مولانا محمد عمرین صاحب مجھ سے 3 سال چھوٹے، اور سعدین ان سے بھی چھوٹے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاہ صاحب ہردوئی کہلاتے ہیں، ان کے مجاز صحبت تھے میرے ماموں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب علم اور عجیب و غریب عمل کی کیفیت عطا فرمائی تھی۔ مولانا محمد شعیب صاحب مظاہری ان کے معتمد خاص تھے، ان کی خط و کتابت سب انہی کے حوالے ہوا کرتی تھی۔ وہ تشریف لائے، والد صاحب کی وفات پر اپنی بہن سے تعزیت کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارا دوسرا نکاح کر دیتے ہیں، آگے مال و اسباب کا بھی مسئلہ ہوگا، گھر گرہستی کا مسئلہ بھی ہوگا، بچے بھی چھوٹے ہیں، عمر بھی آپ کی کم ہے۔ ساری نصیحتیں انہوں نے سنائیں۔ مجھے یاد ہے میری والدہ کا جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گی۔ باپ نے جو کیا، ان کی توفیق اللہ نے ان کو جو دی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بعد کی زندگی میں علم کا جو حوصلہ ملا، اس میں اساتذہ اور بھائیوں کے تعاون کے علاوہ سب سے بڑا حصہ اسی خاتون کا ہے جو بظاہر بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں۔ انہوں نے ساری تنگی برداشت کی۔ مجھے آج تک یاد ہے زندگی کے وہ سارے مراحل جن سے گزر کے ہم یہاں تک آئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا
کہ آگے پیچھے شاگرد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں کہیں وہ چیز کھو کے رہ گئی ہے، گویا لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے طرز تعلم نے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے اور محنت اور جد و جہد نے یہ دن دکھایا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ دن اس ماں کی دعاؤں اور اس کی قربانی سے ملا ہے۔ اس لیے اگر آپ ماضی کی باتوں کو یہ کہہ کر آپ کا دل ٹال جائے کہ وہ ماضی کی خواتین تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری خواتین ہیں جو خدمت انجام دے رہی اور آپ بھی دے سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ مال و اسباب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا، پیٹ بھرنے کو کوئی شے نہیں ہوتی تھی۔ اسی بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا، کتاب الاطعمہ وغیرہ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کوئی آیت کسی سے پوچھ لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے پوچھا کہ فلانی آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس آیت کے بارے میں بتاتے بتاتے اپنے گھر تک گئے اور اندر چلے گئے۔ میں اس خیال میں تھا کہ شاید دروازے تک لے جائیں گے تو بلا کر کچھ کھلا بھی دیں گے۔ پھر میں گر پڑا، پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ سمجھ گئے کمزوری کی وجہ سے یہ عالم ہے، ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اپنے یہاں سے مجھے دودھ کے ایک پیالے سے دودھ پلایا، اس قدر پلایا، اتنا پلایا کہ میرا پیٹ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اسی بخاری میں تو علم مشقت چاہتا ہے، علم کی خدمت بھی مشقت چاہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ کا نام رحمان یہاں استعمال فرمایا اور بیان فرمایا، اس کی رحمت ہی سے سارے کام چلتے بھی ہیں اور بگڑے ہوئے بنتے بھی ہیں۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور بہت بھاری ہیں، بہت بھرکم ہیں، بہت وزندار ہیں میزان پہ۔ امام کا ترجمہ ما فی الباب حاصل ہوا کہ ترازو قائم کی جائے گی اور اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اب اس موقع پہ موقع نہیں کہ میں اور تفصیل کروں کہ اعمال وزن ہوں گے، صحائف وزن ہوں گے یا صاحب اعمال وزن ہوگا۔ خیر، معلمات نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمات استعمال فرمائے جو خاتمہ مجلس کی دعا میں آتے ہیں، وہی خاتمہ مجلس کی دعا جس کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایسی اونچی سند نہیں۔ امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے تو مسکرا رہے تھے، فرمایا کہ کیا بات ہے آپ اس طرح سے مسکراتے ہیں؟ کہا کہ اس حدیث میں علت ہے، اگر تم چاہو تو اس سے اچھی دوسری سند میں بیان کرتا ہوں۔ امام مسلم اڑ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، استاذ کا شاگرد کے سامنے، شاگرد کا استاذ کے سامنے اصرار تھا کہ علت تو مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری نے علت بھی بیان کر دی تو امام مسلم نے کہا تھا دعنی یا استاذ الاساتذتی ویا طبیب الحدیث فی علل اقبل یدیک ورجلیک، استاذ الاساتذہ، حدیث کی بیماریوں کے، حدیث کی سند میں موجود بیماریوں کے طبیب، اجازت ہو تو میں آپ کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دوں، کیسے جلیل القدر علم والے آپ ہیں۔ تو امام بخاری نے وہی خاتمہ مجلس کی دعا میں جو الفاظ ہوتے ہیں انہی الفاظ پر اپنی کتاب کی تکمیل فرما دی، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ کی ذات تمام تر عیوب سے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر صفات سے، خوبیوں سے، خصائل سے متصف ہے، اور سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے ہم سب کو عظمت عطا فرمائے، شان اور بلندی عطا فرمائے، ساری زندگی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔